السلام على حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. درود پڑھ دیا محمد آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پہلی محرم عشرہ اولیٰ کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلسل دعا کرتے رہیے کہ پروردگار عالم بحق جناب سیدہ ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے. کیونکہ پرسے کو اگر پرسہ وصول کرنے والا قبول نہ کرے تو پرسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کٹھن منزل ہے سید الشہداء کے سلسلے میں گفتگو، اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو، اور الحمدللہ بڑی محبت، احترام، توجہ کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں. ہر ممکن کوشش کروں گا کہ رات کے اس پہر کی مناسبت سے گفتگو کو اسی انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے کہ آیت تطہیر اور اس کا تسلسل. تھوڑی سی گفتگو موضوع پر ہو جائے. آج جو میں نے خطبہ پڑھا، آپ میں سے بعض کو ایک تعجب ہوا ہو یا سوال ذہن میں آیا ہو کہ مولانا نے آیت تطہیر 2 دفعہ پڑھی. تو 2 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ خطبے کا حصہ ہے اور دوسری دفعہ اس نیت سے پڑھی کہ یہ موضوع کا جز ہے اور موضوع ہمارا اسی آیت سے متعلق ہے کہ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس آیت کا تسلسل. آیت کے تسلسل کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر کہوں گا، یہاں پر یقیناً مومنات ہیں، بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اور پھر ہمارے قوم کے بچے موجود ہیں. بزرگ ماشاءاللہ سے جلدی سے گفتگو کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں ان کے لیے ذرا گفتگو ذرا بھی دقیق ہو جائے، مشکل ہو جائے اور ثقیل ہو جائے تو گفتگو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں ہر ممکن میں نے اس کی کوشش کروں گا کہ گفتگو کو آسان کیا جائے. آیت تطہیر آپ کے علم میں ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے. اس آیت کے تسلسل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کہاں تک زندہ ہے. مولانا یہ بات تو بڑی غلط ہو گئی. کیا قرآن کی کوئی آیت کبھی مردہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کی کوئی آیت مردہ نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت زندہ ہے. تسلسل کا مطلب کیا؟
یعنی جو بات آیت تطہیر نے بیان کی ہے اس کے تسلسل کا مطلب کیا ہے اور اس کے تسلسل کو ہم ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ آیت تطہیر نے گفتگو کیا بیان کی ہے؟ انما یرید اللہ، خدا کا ارادہ بیان کیا. ارادہ کرنے والی ذات ہے خدا کی، طہارت کو وصول کرنے والی ذات ہے اہل بیت کی. ارادہ کرنے والی ذات ہے ذات قدوس الہ کی، طہارت کو وصول کرنے والے اس گھر والے ہیں جن کو طہارت دی گئی. اب سوال یہ ہے کہ طہارت کس انداز سے دی گئی، طہارت کس مرتبے کی دی گئی؟ اور پروردگار عالم نے جو ہم سب کو حکم دیا، آپ کو اور مجھ کو بھی حکم دیا کہ زبان کو پاک رکھو، غیبت جھوٹ تہمت نہ لگاؤ. آنکھوں کو کہا کہ پاک رکھو، غلط چیزوں کو نہ دیکھو. کانوں کے بارے میں حکم ہے کہ دیکھو غلط بات نہ سنیں. ہاتھ تمہارے گناہ کی طرف نہ بڑھیں، پیر پاؤں گناہ کی محفل کی طرف نہ جائیں، شکم میں لقمہ حلال نہ جائے. قلب کو اپنے حسد، تکبر، بڑائی سے، جلن سے، جلاپے سے، ان سب سے پاک رکھو. تو یہ تو حکم ہر ایک کے لیے ہے. پھر آیت تطہیر میں خدا کون سی نئی بات بتانا چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تطہیر میں جو خدا گفتگو فرما رہا ہے تطہیر کے بارے میں، اس تطہیر کے مطلب کو خدا نے فرمایا لیطہرکم تطہیرا، یعنی خدا پاک کرے. تطہیرن کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں وہ محدثین اور مفسرین و مترجمین کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، تو خدا جب کسی کو پاک کرے گا اور پاک کرنے کے حق کو ادا کرے گا تو اب خدا وہ ذات ہے جو کسی کے حق کو کم نہیں کرتا. خدا وہ ذات ہے جو بھرپور طریقے سے ہر کام کو انجام دیتا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر وہ طہارت نہیں ہے کہ جس کا مجھ کو اور ہر مسلمان کو حکم ہے کہ اپنی زبان کو پاک رکھو، اپنے شکم کو پاک رکھو، اپنے کان کو، آنکھ کو، ناک کو، ہاتھ کو، پیر کو، وجود کو پاک رکھو. بلکہ خدا جب یہاں پر ارادہ کر رہا ہے تو اہل بیت کے لیے ایک مخصوص حکم آ رہا ہے. ہمیں اس حکم کو سمجھنا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ پروردگار عالم گفتگو یہاں فرما کیا رہا ہے. اور تسلسل کا مطلب یہ کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو کن سے مخاطب تھی؟ جن سے مخاطب تھی اس کے بعد وہ آیت تطہیر ختم ہو گئی. یعنی آیت تطہیر چلتی رہی اور قیامت تک چلے گی. اگر قیامت تک چلے گی تو قیامت تک اس کے افراد بھی زندہ رہنے چاہیے، وہ لوگ بھی ہوں، چاہے ایک شخص، چاہے وہ نگاہوں کے سامنے ہو یا پردہ غیبت میں ہو، یعنی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. ہم اس بات پر گفتگو کریں گے اور یہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی. اب واقعہ کیا ہوا؟ پہلے واقعہ سن لیجیے آیت تطہیر کا، آپ سب کے علم میں ہوگا. اور یہ واقعہ پہلی محرم ہے، یہ واقعہ 6-7 دن پہلے ہو چکا ہے. یعنی آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، یہ 24 یا 25 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا. تو پہلے آیت کے ماحول کو سمجھ لیجیے، پھر ہم دھیرے دھیرے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور امید یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے. آپ دعا کیجئے کہ 1 گھنٹے میں گفتگو ختم انشاءاللہ ہو جائے. واقعہ یہ ہوا کہ نصارہ نجران کو خط گیا رسول خدا کا. سب کو خطوط لکھے رسول خدا نے، حضور کریم نے، مسلمان ہو جاؤ، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں. نصارہ نجران کو بھی خط گیا کہ بھائی میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر ہوں. تم نے انجیل میں میرا تذکرہ پڑھا ہے، گزشتہ انبیاء نے میری گفتگو کی ہے میرے بارے میں، لہٰذا میں نبی ہوں، آ چکا ہوں. تم مسلمان ہو جاؤ، میری بات کو سنو اور کلمہ پڑھو. مدینے سے نجران کا فاصلہ کتنا ہے؟ آج کل کے مطابق تقریباً 1000 کلومیٹر. یہ کہاں پر واقع ہے؟ سعودی عرب کے بالکل جنوب میں واقع ہے اور یمن اور سعودی عرب کے تقریباً سرحد پر ہے. جو لوگ مکے جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مکے میں بعض سعودی عرب کے باشندے گھوم رہے ہوتے ہیں، سفید دشداشہ جس کو آپ قندورہ کہتے ہیں، اور سر پہ خاص انداز سے سفید رومال باندھے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں اسی نجران کے علاقے کے ہیں کہ جہاں سے یہ واقعہ منسوب ہے. جب خط گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا خط آیا ہے تو کیا کیا جائے. اب دیکھیے پیغمبر اور امام کے پہچاننے کا طریقہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو ہو تو غیر مسلم لیکن انسان ہو، جو ہو تو غیر مسلم لیکن انجیل پڑھی ہوئی ہو. پیغمبر اور امام کی معرفت کے لیے خون میں شرافت ہونی چاہیے،
ضروری نہیں ہے کہ آپ دین کے ظاہر پر عمل کریں. کہا کہ بھائی 5-6 لوگوں کا وفد بناؤ اور اس کے بعد جاؤ. اگر پیغمبر ہے تو گفتگو کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر پیغمبر کی سیرت پر چلنا ہے تو گفتگو کی عادت ڈالو, لاٹھی ڈنڈا مت اٹھاؤ. اگر پیغمبر اور امام کی سیرت پر چلنا ہے تو پہلے مد مقابل کی گفتگو کو سنو. حارثہ, عاقب, یہ 2 نام ہیں تاریخ کے اندر. یہ گئے وفد بنا کر کہاں؟ مدینے. یہی دلیل ہے جناب ختمی مرتبت کی نبوت کی. کیا دلیل ہے؟ میں مباہلے تک نہیں جا رہا, میں لعنت جو اہل بیت کو دعا کرنی تھی اس تک نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ جو وفد بنا کر نجران سے آئے, یمن اور سعودی عرب کی سرحد سے مدینے تک 6-7 آدمیوں کو لے کر, میرے لحاظ سے یہی دلیل ہے ختمی مرتبت کی نبوت کی. مولانا کیسے؟ کسی نے جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میاں دیکھو یہ نبی ہے, تم ان کے شہر میں جا رہے ہو, فوج اس کے پاس ہے, تلواریں اس کے پاس ہیں, سپاہی اس کے پاس ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ 8 یا 9 ذی الحج کا, یہ 8 یا 9 ہجری کا ہے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بدر ہو چکی ہے, احد ہو چکی ہے, بدر و احد ہو چکی ہے, خیبر ہو چکی ہے, خندق ہو چکی ہے. علی بن ابی طالب کی تلوار کی تعریف ہر جگہ پھیل چکی ہے. کس چیز نے ان کو یہ جرت دی کہ بغیر اسلحے کے, بغیر سپاہیوں کے دشمن کے شہر میں آ جائیں؟ یہ ہے نبوت, یہ ہے امامت. کہ دیکھو امامت اور نبوت کی شان یہ ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں, سر منہ انحراف نہیں کرتے. یہ نبوت کی دلیل ہے. اگر آتے کہا چلو شہر میں جاتے ہیں لیکن 150, 150, 200 سپاہی تو لے کر جائیں. کہا کہ نہیں, اگر نبی ہے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ 6-7 لوگ آئے. اس کے بعد جب آئے مدینہ میں, یا رسول اللہ مباہلہ کس بات پر ہوا؟ یہ میں مباہلہ تک کیوں آ گیا؟ کیونکہ آیے تطہیر اور آیے مباہلہ دونوں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. مباہلے کی آیت پہلے نازل ہوئی, تطہیر کی بعد میں. مباہلے کا جب حکم ہوا, مباہلے کی تیاری کرنے کے لیے رسول خدا بیت الشرف سے باہر جب نکلے تو آیے تطہیر کے جملوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دہرایا. نبی کا ارادہ ہوا تو خدا نے آیت نازل کی. یعنی یہ آیت وہ ہے کہ جس میں نبی کا ارادہ بھی شامل ہے. خدا نے نبی کے ارادے کو حقیقی تصویر بنا کر زمین پر نازل کیا. اب جب آئے مباہلے کے لیے, بھائی بات کیا ہے؟ کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ختمی مرتبت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے. کہا کہ نہیں, بحث کرنے لگے. کہا یہ بتائیے پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ انسان جب بھی دنیا میں آتا ہے اس کا ایک باپ ہوتا ہے, اس کی ایک ماں ہوتی ہے. خدا نے خود قرآن میں آپ کے فرمایا ہے کہ پروردگار کا کلمہ تھا کہ پروردگار نے اپنے کلمے کو القاء کیا, ارسال کیا, بھیجا مریم کے وجود میں. تو خدا اس کلمے کو بھیج رہا ہے نا, تو خدا باپ ہو گیا. بات تو کٹھن تھی. اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی, ثابت ہو جاتی, جم جاتی, تو توحید بھی گئی, رسالت بھی گئی. قل هو اللہ احد باقی نہیں رہتی. نبی کریم نے پروردگار عالم کی جانب بقول میرے, روایت نہیں پڑھ رہا, اپنی سوچ بتا رہا ہوں, دیکھا پروردگار کیا کیا جائے. آیت آئی, حبیب ان سے کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حبیب ان سے کہو کہ عیسیٰ کی مثال خدا کی بارگاہ میں آدم کی سی ہے. اس کو جب خلق کیا, کہا کن فیکون, خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور کہا کن فیکون, جان ڈال دی. اگر تم عیسیٰ کو بن باپ کے ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو آدم کو کیوں نہیں کہتے؟ عیسیٰ کی ماں تو تھی, آدم کا نہ باپ نہ ماں. بڑی واضح دلیل آ گئی رسالت پر, عبودیت پر جناب عیسیٰ کی. بحث کرنے لگے, دلائل لانے لگے. اب خدا کی خدائی کو آیا جلال. خدا نے کہا حبیب فمن حاجک فیہ. فمن اس آیت میں پہلی فے ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل, دوسری فا. حبیب خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس آیت کو. فمن حاجک, حبیب اب جو تم سے محاجہ کرے, بلا وجہ کی بحث کرے, بحث برائے بحث کرے, حبیب ہم نے تمہیں دلیل دے دی اتنی خوبصورت, اتنی بہترین دلیل
کہ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو. بھائی جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, کہ جس کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا, ہم نے اپنے ارادے, اس کو بھی اللہ کا بیٹا کہو. اس کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. حبیب فمن حاجک, اب جو تمہارے ساتھ بلا وجہ کی بحث کرے, اب جو تمہارے ساتھ کٹ حجتی کرے, اب جو تمہارے ساتھ بحث برائے بحث کرے, اب جو سیکھنے پہ تیار نہیں ہے, فمن حاجک, اب اتنے ساری گفتگو کے بعد, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, حبیب ہم نے تمہیں علم دے دیا, برہان دے دی, دلیل دے دی, ہم نے بتا دیا کہ عیسیٰ اور آدم کا مقابلہ کر کے بتا دیا, سمجھا دیا, ہر شخص سمجھ جائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تمہارے ساتھ محاجہ کرنا چاہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جو علم تم تک آ گیا, فقل, دوسری فا, پہلی فا آئی, یہ عرب اصلا فا کو ذرا سا سمجھ دیجئے. فا عرب لاتا کب ہے؟ بعض دفعہ لاتا ہے عرب کنکلوژن, نتیجے کے لیے. میں یہاں سے آیا, وہاں سے آیا, یہ سب کام کیا, وہ سب کام کیا, فَأَتَيْتُكَ, اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں. فا یعنی اب آپ کے پاس, پس نتیجہ. حبیب اب اس کے بعد جو تم سے بحث کرے تو یہ کرو, کیا کہو, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ, اب ان سے یہ کہو, پروردگار تجھ سے ایک سوال ہے میرا. آسمان پر ایک آیت آ جاتی, تو جبریل سے کہتا, جبریل لوگ کوہ احد کو, مدینہ کے پہاڑ کو ان کے سر پر ٹانگ دو جیسے قوم موسیٰ پر ٹانگا تھا. پروردگار ان سے کہو کہ ایک عذاب آ جائے گا, پروردگار ان کے پیٹ میں درد ہونے لگے, ان کے سامنے گونج آواز آئے, گونج کے ساتھ کہ دیکھو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. پروردگار یہ کام کر دے. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. نبی کریم سے پروردگار, مکے میں نبی نے تیرے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کیا, تیرے نبی نے مکے میں سنگریزے پتھر اٹھائے, پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا. پروردگار تیرے نبی نے مکے میں درخت کو اشارہ کیا, آدھا درخت چلتا ہوا نہیں آیا, آدھا درخت اپنے مقام پر نہیں چلا گیا. پروردگار اتنے معجزے دکھائے, بدر میں فرشتے نازل ہوئے, تمام کے تمام واقعات ہوئے, اب بھی ویسے ہی واقعہ ہو جائے. یہ تو نے کیوں حکم دیا؟ فقل, تم ان سے کہو, تعالو, پکار کر لاؤ, بلا کر, ندعو, لے کر آئیں گے, ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں گے, تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ. معذرت, نساءنا کا مطلب اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے, تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ. وانفسنا وانفسکم, ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے, تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. ثم نبتہل, اور اس کے بعد گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ثم نبتہل, گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے. فنجعل, تو پس ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر. اس مباہلے میں خدا نے جو یہ آیت بھیجی, جن کے لیے بھیجی, جن کی مخالفت میں بھیجی وہ تھے نصارہ نجران, جن کے لیے بھیجی وہ تھے پیغمبر کے گھر والے. تو پروردگار نے آیت بھیجتے وقت کہا کہ تم دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو. کس پر؟ جھوٹوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم غیب سے جو لعنت آئے گی, بھیجے گا تو خدا, اختیار میں دیکھ لیتے ہیں یا تمہارے اختیار میں ہے یا ان کے اختیار میں. یہاں تک اگر آپ نے اس واقعے کو سمجھ لیا, اور دسیوں دفعہ سن چکے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر ہم کہیں گے خدا کی لعنت کو رکھیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے اللہم لعن الکاذبین, خدایا تو لعنت بھیج. فنجعل, ہم رکھیں گے. تو جس کو بھی مانیے کہ آیا مباہلہ میں ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ زمین پر خدا کی لعنت اور رحمت دونوں کا مالک یہی ہے. مولانا یہاں تو لعنت کی بات ہو رہی تھی. بھائی لعنت کا مالک ہو, رحمت کا مالک نہ ہو تو پھر مکمل قصہ نہیں ہوگا. جو لعنت بھیج سکتا ہے, لعنت اس کے اختیار میں ہے, وہ لعنت کو ہٹا بھی سکتا ہے, لعنت کو لا بھی سکتا ہے. اب اس کے بعد گفتگو ہوئی. عاقب اور ابو حارثہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو کل محمد اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا, اور اگر گھر والوں کے ساتھ آئیں مباہلہ مت کرنا. اب ایک سوال ہے آپ سے میرا, ایک سوال ہے, خوب غور سے. یہ کب آئے مدینے میں؟ کل پرسوں آئے ہیں. ان کو کیسے پتا کہ گھر والے کون ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نام آپ کو ایلیا اور فارقدیتا بتایا جاتا ہے,
کہ انجیل اور توریت میں ذکر تھا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آئے تھے مباہلہ کرنے، لیکن خوب اچھی طرح سے انجیل پڑھ کے آئے تھے۔ انجیل میں اس آخری نبی کے گھر والوں کی تعریف تھی، لہذا تبھی سمجھ گئے کہ دیکھو اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، گھر والوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ مت کرنا۔ نبی کریم آئے باہر تشریف لائے بیت الشرف سے، اس کے بعد قصۂ یمانی منگائی، اور اس کے بعد بقیہ قصہ آپ کو علم ہے، لیکن بہت سارے مومنین کہتے ہیں مولانا یہ مت کہا کریں، پورا واقعہ بیان کیا کریں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، 10ویں دفعہ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں، برداشت کیجئے، یعنی مجھے برداشت کیجئے، واقعہ کو نہیں، واقعہ تو آپ بڑے شوق سے سنیں گے۔ کیا سنتے ہیں آپ بی بی کی زبان سے؟ اخذ ابی بطرفی الکسا، بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے چادر کے دونوں کونوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى نَحْوَ السَّمَاءِ، اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھے بتائیے، کہتے حسن بیٹا ادھر سے تم پکڑو چادر، ادھر سے تم پکڑو، میں آسمان کی طرف اشارہ کر دوں گا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں دیکھو یہ جو میں اپنے ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں نا، یہ جو آئے ہیں یہ آئے بھی میری اجازت سے ہیں، رہیں گے بھی میری اجازت سے، میرے جانے کے بعد نہ کسی اور کو اس میں داخل کرنا نہ ان کو اس میں سے نکالنا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ اخذ ابی بطرف الکسب وأومع بیدہ الیمنی، یہ اپنے ہاتھوں سے چادر پکڑی، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ خدا کو کیا نہیں پتا تھا کہ کون گھر والا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ امت ہوشیار رہے، اہل بیت کے سلسلے میں ایک طرف میری دشمنی ہوگی، دوسری طرف خدا کی دشمنی ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ جڑے رہے تو ایک طرف میری دوستی اور محبت ملے گی، دوسری طرف سے خدا کی محبت ملے گی، کیونکہ نازل ہوں میں خدا کی طرف سے، اختیار ہے زمین پر میرا۔ لہٰذا جب پکڑا فرمایا تھاما، پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، اور اس کا فرمایا انہم منی وانا منہم، یحزننی ما یحزنہم، یسرنی ما یسرہم، انہم منی وانا منہم، پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب بقیہ ترجمہ آپ کو پتہ ہے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ پروردگار جو چیز ان کو غمگین کرتی ہے وہ مجھے غمگین کرتی ہے، جو مجھے غمگین کرتی ہے ان کو غمگین نہیں کرتی، یہ نہیں فرمایا، کہا جو چیز ان کو غمگین کرتی ہے مجھے غمگین کرتی ہے، اور پھر فرمایا جو چیز ان کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ پروردگار فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، پروردگار اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما اور ان پر نازل فرما، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو اس طرح سے پاک کر جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے یہیں پر، جب ختمی مرتبہ نے فرمایا پروردگار فَاجْعَلْ صَلَوَاتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، اپنی ساری برکتیں مجھ پر نازل فرما اور ان پر نازل فرما، ایک سوال آپ کر سکتے ہیں ختمی مرتبہ کی ذات اقدس میں ہاتھوں کو جوڑ کر، سر جھکا کر، عاجزی کے ساتھ، یا رسول اللہ رحمت للعالمین تو بنا کر بھیج دیا آپ کو زمین پر، اب خدا کے بعد برکت ہے بچی ہوئی کون سی کہ جو آپ خدا سے مانگ رہے ہیں؟ یہ برکت ہے کیا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کے بعد چلے سلمان کو حکم دیا کہ 4 لکڑی کی ٹہنیاں لو، زمین میں جا کر گاڑو بیابان میں، اور چادر تان دو، اور اس کے بعد ہم وہاں پر آ کر مباہلہ کریں گے۔ اب چلے کس طرح؟ سید الشہداء آغوش میں، حسن مجتبیٰ انگلی کو تھامے ہوئے، پشت پر جناب سیدہ، اور سب سے آخر میں جناب امیر المؤمنین۔ یہ ترتیب کیا تھی؟ یہ ترتیب تھی آیہ مباہلہ کی۔ یہ آیہ مباہلہ کی ترتیب نہیں ہے، یہ آیہ مباہلہ کی ترتیب نہیں ہے سرکار، یہ حیات عصمت کی ترتیب ہے، یہ ولایت اور رسالت کے امتزاج کی ترتیب ہے، یہ اس حلقہ وصل کی ترتیب ہے کہ جو ہستی اگر نہ ہوتی تو رسالت اپنے مقام پر رہتی، امامت اپنے مقام پر رہتی۔ ایک ہستی ان 5 میں ہے کہ جس کی روح اتنی بلند ہے کہ اس نے وہ تحفے پروردگار عالم کو دیے کہ جن کے وجود میں رسالت کی خوشبو بھی ہے، امامت کی تجلی بھی ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہ جو درمیان میں ہستی تھی، نساءنا و نساءکم، یہ آپ سمجھ رہے ہیں حادثاتی طور پہ ترتیب ہے۔ پہلے کہا کہ اپنے بیٹوں کو ہم لے کر آئیں گے، ہم یعنی رسول خدا اپنے بیٹوں کو لے کر چلے، نساءنا اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، ختمی مرتبہ نے اپنے گھر کی خواتین کو
یا رسول اللہ جمع کا صیغہ ہے، نسانہ ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، تو پورے مدینہ میں ایک ہی متقی ہے اتنی عورت جو آپ کی بیٹی ہے؟ بقیہ کوئی خاتون اس تقوی کے مرحلے پر نہیں ہے؟ اس مدینہ میں ایک سے ایک متقی خواتین ہیں، ایک سے ایک ایسی خواتین ہیں کہ جو رسول خدا سے علم سیکھتی ہیں، ایسی خواتین ہیں جو رسول خدا کی نماز جماعت میں شرکت کرتی ہیں، ایسی خواتین ہیں جو رسول خدا سے دینی مسئلے پوچھتی ہیں، ایسی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کو تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجتی ہیں، تقوی کی قلے اور چوٹی پر ہیں۔ پروردگار کا شاید جواب آئے گا، ہمیں آج ایسی زبان چاہیے جس کی ذمہ داری ہم لے سکیں۔ ہمیں ایسی زبان چاہیے کہ جو نوے امام کے فرمان کے مطابق۔ اب بی بی کا ذکر آیا، دو جملے مجھے مزید آپ کہنے دیجئے۔ ہمیں ایسی زبان چاہیے کہ جب عالم غیب میں جس کو ہم نے خلق کیا ہو، نوے امام کی گواہی کیا ہے؟ امتحانک یا ممتحنت، امتحنک اللہ قبل ان خلقک فوجدک لما امتحنک صابرتن۔ بخدا اس سے بڑی شاید کوئی فضیلت جناب سیدہ کی میری سمجھ میں نہیں آتی، اور کیوں نہ ہو حضرت محمد ابن علی التقی الجواد نوے امام کے جملے ہیں۔ لہذا فرمایا اے بی بی دادی جان جدہ گرامی، خدا نے آپ کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ امتحان لیا عالم غیب میں، اور خدا نے آپ کو ان امتحانات کے سلسلے میں صابرہ پایا۔ امتحان کب ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے جب آپ دنیا میں آئیں، لڑکوں کے لیے 15 سال، لڑکیوں کے لیے 9 سال، بالغ ہوں، قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، غسل وضو تیمم سیکھیں، اگر نوکری کریں خوم زکوٰۃ کے مسئلے سیکھیں، پردے کے مسئلے سیکھیں، حجاب کے مسئلے سیکھیں۔ بھائی اس نے امتحان دیا، پردہ بہترین کرتی ہے یہ بچی، نماز کبھی قضا نہیں کرتی، دعائیں پڑھتی ہے، شب جمعہ، زیارت عاشورہ، زیارت وارث، حدیث قصہ، اور کیا کہنے اور کیا بات ہے، اور کیا امتحان پہ امتحان دیے اس بچی نے۔ تو آپ کہتے ہیں خاندان میں فلاں بچی بڑی متقی ہے۔ سرکار امتحان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ شرعی ذمہ داری نہ ہو، امتحان اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ شریعت پہ عمل نہ کریں۔ عالم غیب میں کوئی شریعت نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بی بی وہ ہے جو مافوق ہے آپ کے اور میرے تصور سے۔ عالم قدس میں خدا نے امتحان لیا ہے اور بی بی کو صابرہ پایا ہے، تب جا کر آغوش جناب خدیجہ میں یہ نور جگمگایا ہے۔ ہمیں ہر خاتون کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے گھر کی خواتین نہیں ہونی چاہیے، نبوت کے رشتے کے ذریعے تم سے منسلک ہونی چاہیے، یعنی وہ بی بی ہو کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ بیت الشرف سے باہر آئیں اور مسجد میں گئی خطبہ فتح پڑھنے کے لیے، ما زالت مشیتها تخرم مشیت رسول اللہ، لگ رہا تھا برقعے میں ملبوس تھی سیدہ، لیکن ام المومنین کی گواہی ہے کہ لگ رہا تھا رسول خدا چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جس بی بی کے قدم مبارک رسول خدا کی شبیہ ہوں، اور فرمایا کہ ما رأیت اصدق لہجۃ، میں نے رسول کے بعد فاطمہ کی طرح کسی کو سچا نہیں دیکھا، یعنی جتنی سچائی رسول کے لب و لہجے میں تھی اتنی ہی سچائی فاطمہ کو لب و لہجے میں تھی۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا رسول خدا نے کائنات کھنگال دی، یہ وہ رسول ہے جو معراج سے ہو کر آ چکا ہے، یہ وہ رسول ہے جو کہہ چکا ہے میں تم سب کے شجرہ نسب جانتا ہوں، میں سب کے ایمان کی کیفیت جانتا ہوں۔ اس رسول کا صحابی کہہ چکا ہے کہ یا رسول اللہ ابھی چاہیں تو بتا دوں آپ کا کون سا صحابی جہنمی ہے، کون سا جنتی ہے۔ رسول خدا نے منہ پر ہاتھ رکھا، اب اس سے آگے کچھ گفتگو مت کرنا۔ جس کا ایک معمولی سا نوکر جنت جہنم کو دیکھ لے وہ رسول نہیں دیکھ پائے گا۔ رسول خدا نے مدینے کی خواتین کو نہیں دیکھا ہے، عالم وجود کی خواتین کو دیکھا، کائنات کی خواتین کو دیکھا۔ مدینے میں ایک سے بڑھ کر ایک دیندار خاتون ہوں گی، ہوتی رہیں، وہ زبان کہاں سے لاؤں جو رسالت کی زبان کے برابر ہے۔ لہذا لے کر گئے، کہا کہ دیکھو اگر اصحاب کے ساتھ آئیں مباہلہ کر لینا، اگر گھر والوں کے ساتھ آئیں مباہلہ مت کرنا۔ عجیب سلسلہ ہے۔ خیر ختمی مرتبہ تشریف لے کر گئے میدان مباہلہ۔ جو وہاں پر موجود تھا نصرانی عیسائی، اس نے دیکھا، کہا کہ واللہ انی لارا وجوہا، خدا کی قسم مصطفیٰ کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں
لو سأل اللہ ان یزیل هذا الجبال، کہ اگر خدا سے دعا کریں کہ یہ مدینے کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں نا اپنی جگہ چھوڑ دیں، یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لا تباہلوا فتہلکوا، مباہلہ مت کرنا ہلاک ہو جاؤ گے. بھائی مجھے نہیں پتا اس کی قبر کہاں ہے، بخدا پتہ ہوتا اگر کہاں ہے میں احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا سینے پر، میں کہتا شاباش ہے تجھے عیسائی، رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھا، معرفت تھی اہل بیت کی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ مدینے میں آئے تھے، رسول خدا سے ملے ہوں گے، ناممکن ہے کہ حسن حسین کو نہ دیکھا ہو، ناممکن جناب امیر کو نہ دیکھا ہو. مسجد میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، بھائی جس کے گھر کا صحن مسجد کا صحن ایک ہی ہو، دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حسن حسین نانا کو چھوڑ دیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نانا نواسوں کو چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا. دل میں محبت رکھو ان دونوں کی، حسن حسین کی خالص. نہ ان نانا نے کبھی نواسوں کو چھوڑا، نہ ان نواسوں نے نانا کو چھوڑا. اگر ان دونوں کی محبت تمہارے دل میں ہوگی نا، کبھی ان دونوں شہزادوں کا نانا تمہیں آخرت میں نہیں چھوڑے گا، اپنے پاس رکھے گا. ان دونوں شہزادوں کی محبت اتنی عجیب ہے، بخدا اتنی عجیب ہے، نہ دامن وقت میں گنجائش ہوتی ہے، نہ ذہن گفتگو کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ گفتگو کرنے والے میں طاقت ہے کہ وہ گفتگو آپ کے سامنے کیا کہنے حدیثوں میں کیا. بس ان دونوں شہزادوں کا کمال یہ ہے کہ ان کی محبت اگر دل میں ہے، اپنے دل کو ٹٹو دو. اگر اپنے آپ کو عرش اولا پہ تیرتا ہوا محسوس کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ محبت حق ہے جو آ گئی. درک کریے اس بات کو. خیر آتے ہوں گے، گفتگو ہوئی ہوگی، دیکھا ہوگا یہ رسول ہے، یہ علی ہیں، دونوں نواسے ہیں. سیدہ محال ہے، ناممکن ہے، وہ بات آپ کے سامنے واضح ہے. سیدہ کی جلالت اور عظمت ہے، اور جو عفت اور پاکیزگی ہے، نہیں ہو سکتا. دیکھ چکے تھے رسول کو بھی، دونوں نواسوں کو بھی، علی کو بھی. آج جب آ رہے ہیں پنجتن تو یہ ان چہروں میں تبدیلی آ گئی ہے. یہ تو وہی چہرے ہیں نا جن سے گفتگو کی تھی. لوگوں نے بتایا یہ کون ہے جو بیٹھا ہے رسول کے پہلو میں؟ بھائی یہ داماد بھی ہے، بھائی بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، ان کے علم کا وارث بھی ہے. جو بھی بتایا یہ کون ہے؟ دو بچے جو آؤ دیکھتے ہیں نا تاؤ، گود میں بیٹھ گیا، کندھے پہ چڑھ رہے ہیں. کیا سلسلہ؟ یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے کیا؟ بھائی دونوں نواسے ہیں. اچھا یہ دیکھا ہوگا جب یہ پنجتن میدان میں آئے کہ تو اس وقت یہ جملہ کیوں نکلا ان نصرانیوں کے منہ سے کہ خدا کی قسم واللہ انی لارا وجوہن، خدا کی قسم آج ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ سے رکھ جائیں گے. کل تک تو دیکھ رہے تھے، دیکھیے یہ چہروں کو صرف نہیں دیکھ رہا. آج پنجتن جس ارادے سے آئے ہیں اور پنجتن کے ساتھ وہ بی بی بھی موجود ہے کہ جو مرکز پنجتن ہے، آپ کے عقیدہ اور علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سیدہ کو نہیں دیکھ پائے کیونکہ سیدہ کے جلوں میں حفاظت رسالت کر رہی ہے، پشت سے امامت کر رہی ہے. سیدہ رسول خدا کے پیچھے ہیں، امیر المومنین کے آگے ہیں، برقعے میں ملبوس ہیں، پوری عظمت کے ساتھ، پوری طہارت کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ. تو آج پنجتن میں کیا نئی بات آئی ہے؟ آج پنجتن میں وہ بی بی موجود ہے جو بنیاد ہے رسالت اور امامت کی. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی وجود فاطمہ جو اضافہ ہوا ہے تو آج پنجتن کا انداز کچھ اور ہے. وجود فاطمہ جو اضافہ ہوا ہے کیونکہ رسالت متصل ہونے جا رہی ہے امامت کے ساتھ. آج رسالت کو، وجود کو اتصال مل رہا ہے امامت کے ساتھ. رسالت اور امامت اپنے پوری جلوہ گری اور تجلی کے ساتھ آ رہی ہے. کہا کہ واللہ انی لارا وجوہن. آج انداز کچھ اور ہے. آج آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے. خدا نے کہا ہے کہ تم کو اختیار ہے لعنت بھیجنے کا جہاں پر ہو. گئے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. کہا کہ نہیں مباہلہ نہیں کریں گے، آپ ہم سے یہ ٹیکس دے دیجئے اور ختم کیجئے بات کو. اور پھر اس کے بعد ختم مرتبت نے فرمایا واللہ لو باہلوا وَلَعَنُوا لَمُسِقُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَلَمَا حَالَ عَلَيْهِمْ حَوْضٌ. فرمایا خدا کی قسم اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے اور ہم پر لعنت کر دیتے، اچھا وہ اگر لعنت کرتے یا رسول اللہ تو وہ اپنے علم کے مطابق تو صحیح کر رہے تھے.
ہر ایک کا علم ہے، اس کی حجت ہے. دیکھو میاں، حجت جب تک ہے تمہاری جب تک سامنے آل محمد نہ ہو. جب آل محمد سامنے آ جائیں تو یہ حجت اللہ البالغہ ہیں، ان پر لعنت کی کوشش بھی مت کرنا. یعنی آل محمد وہ ہیں کہ جن پر لعنت کے لیے زبان کھولتے. ختمی مرتبہ نے جانتے ہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ لَسْتُرِمَ الْوَادِي نَارًا، یہ جس وادی میں ہم تھے نا مدینے کے باہر، یہ پوری آگ سے بھر جاتی. وَلَمَا حَالَ عَلَيْهِمْ حَوْلٌ، ایک سال نہیں گزرتا ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچتا. وَلَمُسِخُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، یہ سوروں اور بندروں کی صورت میں مسخ ہو جاتے. اب میں آل محمد کی دشمنی کے کتنے اثرات اور بیان کروں. جا کر پڑھیے فخر الدین رازی نے لسان الغیب تفسیر کبیر میں کیا لکھا ہے، وہاں جا کر پڑھیے. اور اس کے بعد اب یہ کہا جائے کہ صاحب یہ پنجتن ایک خود ساختہ داستان ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا صاحب یہ بتا دیجئے کہ آیا مباہلہ بھی خود ساختہ داستان ہے؟ یہ مباہلہ ہوا کس سے تھا، گیا کون تھا؟ فخر رازی نے جو فرمایا حسن آئے رسول نے چادر کے اندر لیا، حسین آئے رسول نے چادر کے اندر لیا، فَأَدْخَلَهُ، حسن آئے فَأَدْخَلَهُ، داخل کیا رسول نے. حسین آئے فَأَدْخَلَهُ، داخل کیا رسول نے. یہ رسول نے داخل کیوں کیا؟ یہ بچے تو وہ ہیں کہ جب نانا کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے پھان کے دھم سے بیٹھ گئے پشت پر. یہ بچے تو وہ ہیں کہ نانا خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں ٹہلتے ہوئے آ گئے. یہ بچے تو وہ ہیں کہ نانا ہاں اونٹ بن کے دکھائیے. بچے نے نہیں کہا تھا اونٹ بن کے دکھائیے، کہا ہمارا اونٹ کہاں ہے، کہا یہ رہا اونٹ تمہارا رحمتن. تو یہ بچے تو اتنے زیادہ مانوس ہیں اپنے نانا سے، وحی آ رہی ہے جبریل گفتگو کر رہے ہیں، یہ بچہ سینے پہ آ کے لیٹ گیا، رسول منع نہیں کر رہے، کبھی اپنے کاندھے پر بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی زمان چسا رہے ہیں، کبھی خود منبر چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے زمین پر آ رہے ہیں. تو فخر رازی نے یہ کیوں لکھا فَأَدْخَلَهُ، حسن آئے داخل کیا رسول خدا نے، حسین آئے داخل کیا رسول خدا نے. اس وجہ سے لکھا فخر الدین رازی نے کہ یہ نہ کہنا حسین داخل ہوئے، رسول نے داخل کیا. کل تک یہ بچہ آتا تھا حجت بتانے کے لیے، یہ آیت تطہیر نازل نہیں ہو رہی، یہ خدا کی حجت بالغہ نازل ہو رہی ہے. خبردار کل کوئی یہ نہ کہے کہ بچے نانا سے بڑے مانوس تھے، نانا سے بڑے ہلے ہوئے تھے، لاڈ پیار کرتے تھے. نانا کہاں جا رہے موبائل پہ، ہم بھی چلیں. نانا کو شرم آئی، رحمت للعالمین تھے، تکلف میں کچھ کہہ نہ سکے، بچے چلے گئے نانا کے ساتھ. نانا نے ضرورت محسوس کی تو بلایا، اور نانا ضرورت محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا ضرورت محسوس نہ کرے. مصطفیٰ آج حسن بھی جائیں گے، حسین بھی جائیں گے، علی بھی جائیں گے، سیدہ بھی جائے گی، تب جا کر وہ ہستیاں جائیں گی جو لعنت خدا کی مالک ہوں گی. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد. آج وقت میں عجیب برکت ہو گئی ہے، اس سے سبق لیجئے. اگر اہل بیت میں فنا ہو کر رہیں گے زندگی میں بھی برکت آئے گی. لہذا کہے، اور اس کے بعد مباہلہ نہیں ہو. ختم مرتبہ کا جملہ یاد ہے، لو لعنوا وباہلوا ولعنوا، پوری وادی میں آگ بھر جاتی ہے، سب کچھ جل جاتا. یا رسول اللہ اسی وادی میں تو آپ بھی تھے. اگر یہ وادی پوری آگ سے بھر جائے گی اور سب جل کے راکھ ہو جائے گا، اور یہ نصارہ جل کے راکھ ہو جاتے، مر جاتے، فنا ہو جاتے، تو پھر آپ بھی تو اسی وادی میں ہیں. اور دوسری بات آپ نے فرمایا جو پوری ان کی قوم والے تھے وہ بھی مسخ ہو جاتے جانوروں کی صورت میں. اس کا مطلب ہے کہ آل محمد کی دشمنی کے سلسلے میں صرف یہ مت کہیے کہ جس نے جرم کیا جو ان کے ساتھ ہے اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو دشمن کا ہوا. لہذا آپ زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ان پر جنہوں نے واقعہ سنا اور کہا کہ اچھا ہوا حسین کے ساتھ. چپ رہنے والوں پر لعنت نہیں ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چپ رہنے والوں پر لعنت ہے، نہ، خاموش رہنے والوں پر لعنت نہیں ہے. جنہوں نے لعن اللہ امتا سمعت بذلک، سنا واقعہ عاشورہ کو، رضیت بہ، اور راضی ہوئے، خوش ہوئے، ان پر ہے. اب اگلا سوال اور گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں. یا رسول اللہ آپ بھی تو اسی وادی میں ہیں، اگر پوری وادی میں آگ بھر جائے گی اور سب جل کے راکھ ہو جائیں گے تو یا رسول اللہ آپ
تو شاید جواب یہ آئے، عجیب جملہ ہے اور عجیب سلسلہ ہے کہ اب آپ کے ذوق عزاداری کی بنیاد پر میں قصے کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ بہت آسانی سے جب آپ سمجھ جائیں گے بات کو تو میں کیوں محنت کروں، زحمت میں آپ کو بھی ڈالوں اپنے کو بھی ڈالوں. شاید جواب آئے رسول خدا کا کہ جو چھوٹا نواسا ہے نا، اس کے مصائب پر جو گریا کرتے اس کا ایک آنسو جہنم کو بجھا سکتا ہے. یہاں پر ہم موجود ہیں، ہم کو آگ جلائے گی. یعنی رسول خدا کا واضح جملہ ہے کہ پوری وادی آگ سے بھر جاتی. اب یہاں تک آپ نے آیا تطہیر بھی سن لی، آیا مباہلہ بھی سن لی. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے. شروع میں نے ایک سوال پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ توحید اور رسالت خطرے میں ہے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو توحید بھی گئی اور رسالت بھی گئی. اور پھر میں نے ایک سوال پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر آسمان پہ کوئی آیت لکھی ہوئی آ جاتی، کوئی جملہ آ جاتا، کوئی پکار آ جاتی آسمان سے، کوئی عذاب آ جاتا، رسول خدا کہتے کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہ کہتے زمین میں زلزلہ آنے لگتا، کہو دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، زمین رک جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا. تو خدا نے بھیجا کیوں ان کو، ان چاروں ہستیوں کو رسول خدا کے ساتھ؟ یہ اضافی زحمت خدا نے کی کیوں؟ اور خدا زحمت نہیں کرتا. نبی کریم کو زحمت ہوئی، سیدہ کو بیت الشرف سے آنا پڑا، امیر المومنین کو دھوپ میں آنا پڑا، حسن حسین. یہ خدا نے زحمت کیوں کی؟ یہ سوال سمجھ میں اگر آ گیا تو اب مجھے فخر الدین رازی کی روایت مکمل کرنے دیجیے. علیکم السلام. فرمایا عجیب جملہ ہے کہ جو کس طرح سے گیا یہ قافلہ، کس طرح سے میدان مباہلہ میں گئے اور جب آ کر مستقر ہو گئے اپنی جگہ پر. ابھی مباہلہ شروع نہیں ہوا ہے. ختمی مرتبت نے ایک دفعہ بقول میرے رخ کیا ان چاروں ہستیوں کا، کہا اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کی دعا پہ کوئی آمین کہے. کہ نبی جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا نبی نہیں کہہ سکتے کہ اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. یعنی نبی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو پنجتن ہے نا، ان میں سے ہر ایک کی ولایت اس انداز کی ہے، ہم چار اگر کسی کو معاف کر دیں لیکن پانچواں ہم میں اس سے ناراضی رہے تو عذاب پھر بھی آئے گا، کوئی بھی ہو. اور یہ اس روایت سے متعلق ہے جو کتاب الحجت اصول کافی کے اندر ہے کہ جب پنجتن کو بلایا گیا، جبرائیل نے وعدہ لیا کہ رسول کے جانے کے بعد تم پر ظلم ہوں گے، صبر کرو گے. امیر المومنین نے کہا صبر کروں گا. روایت بڑی طویل ہے، مختصر جلدی جلدی بتاؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں. امیر المومنین نے فرمایا میں صبر کروں گا. حسن مشتبہ کو بلایا گیا کہ حسن تم صبر کرو گے؟ کہا میں صبر کروں گا. سید الشہداء کو بلایا گیا، تم صبر کرو گے؟ سید الشہداء نے فرمایا میں صبر کروں گا. سیدہ کو بلایا گیا، جبریل مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ پوچھئے. شہزادی نے فرمایا میں صبر کروں گی. اگر ماں اور باپ جو ولایت اور عصمت کے مرحلے پر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کریں گے تو جبریل کہہ دیتے علی اور فاطمہ آپ حسن حسین کو حکم دیجئے کہ یہ بھی صبر کریں. نہیں، ان میں سے ہر ایک کی منزلت یہ ہے کہ جدا گانا ولایت ان کے پاس ہے. رسول معاف کر دیں، سیدہ معاف نہ کریں جہنم میں جائے گا. سیدہ معاف کر دیں، حسن معاف نہ کریں جہنم میں جائے گا. ہر ایک کے پاس یہ ولایت ہے. اور اس ولایت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے دعائے القمہ میں جا کر سمجھیے. اللہم انی اتوجہ الیک واتشفع الیک واسأل وابتہل، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں شفیع قرار دیتا ہوں. پروردگار تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں. کس کے ذریعے؟ بے محمد خاتم النبیین وبعلی امیر المؤمنین وبفاطمہ سیدۃ نساء العالمین وبالحسن والحسین. پروردگار رسول کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، علی کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سیدہ کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، حسن اور حسین کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کیوں دعا مانگتے ہو ان پنجتن کے ذریعے؟ پروردگار وہ تیرا ایک اسم اعظم ہے نا، وہ تو نے کسی نبی پیغمبر ولی جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل کو نہیں دیا، انہی پنجتن کو دیا. یعنی ان کی منزلت یہ ہے اگر ان کے پاس اسماء الہی دیکھیں گے، اسماء اعظم دیکھیں گے، پروردگار کے رازوں کو دیکھیں گے، دعائے القمہ کہہ رہی وہ انہی کے پاس ملیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ رسول خدا نے بچپنے میں فرمایا، اپنی زندگی میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو حسن ہے نا 5 اور 4 برس کا، یہ جو حسین ہے نا 3 برس کا، یہ اس وقت بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یہ رسول خدا نے بڑھاپے میں نہیں کہا حسین ابن علی کے، یہ رسول خدا نے جوانی میں نہیں کہا، خردسالی میں کہا،
بچپنے میں کہا ہے، تو یہ پروردگار رسول خدا کو زحمت نہیں دے رہا، یہ پروردگار بتا رہا ہے کہ جب ہم آمین کو، حسن حسین فاطمہ اور علی کے آمین کو رسول کے آمین سے جڑوا رہے ہیں، ہمارا رسول وما ینطق عن الہوا کی منزل پر ہے، کچھ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جو ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے۔ حبیب ان سے کہو کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ یہ آیے مباہلہ اور آیے تطہیر کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کس کی طرف دیکھنا ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، آپ کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، نماز کیسی بھی پڑھتے ہوں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ختمی مرتبت کی آمین جب تک آپ کی دعا سے نہیں جڑے گی، دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اس بات کو سمجھیے۔ اب تسلسل کی بات، اب طہارت اس منزل پر ہے کہ جھوٹ ان کی زبان پہ آ نہیں سکتا، مبالغہ ان کی زبان پہ آ نہیں سکتا، وہ بات ان کی زبان پہ نہیں آ سکتی کہ جو خدا نہ چاہے نہیں آ سکتی۔ اب اگر سید الشہداء اپنے بات کہیں کہ میرے بعد میرے کمالات کا وارث یہ ہے، تو مولانا یہ تو امام حسین نے کہا، تو آپ امام سجاد کو کیسے امام مان رہے ہیں؟ آیے مباہلہ بھول گئے، آیے تطہیر بھول گئے۔ خدا نے ان کی زبان کی ذمہ داری لی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی ذمہ داری لی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی عصمت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب یہ جس کو بنا کر جائیں گے اس کی زبان میں بھی یہی طاقت ہوگی کہ سید سجاد جاتے وقت کہیں کہ میرے بعد محمد باقر امام ہے، تو آپ سید سجاد کو یہ نہیں کہہ سکتے اے سید ساجدین آپ تو آئے تطہیر کے وقت تھے ہی نہیں، اے سید ساجدین آپ تو آئے مباہلے کے وقت تھے ہی نہیں، تو میں آپ کی بات کو کیسے مانوں؟ سید سجاد جواب دیں گے حسین ابن علی تو تھے، انہوں نے مجھے معین کیا کہ محمد باقر کو معین کروں، محمد باقر کی امامت اگر حسین ابن علی تک پہنچ رہی ہے تو حضرت محمد باقر سلام اللہ علیہ نے معین کیا حضرت جعفر صادق کو۔ یہ ہے تسلسل تطہیر۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی کہ نہیں آئی؟ اب سوال یہ کہ اس بات کو ہم ایک اور جگہ سے لے کر چلتے ہیں، اور عجیب ہے واقعاً کہ گھڑی کی سوئیاں بڑے سستی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ سلامت رہیں آپ لوگ، ذرا درود پڑھیے محمد آل محمد کو۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ہے، تسلسل تطہیر کی ضرورت ہم کو کیوں ہے؟ ہم کیوں تطہیر کے افراد کو 5 افراد میں معین نہیں کر پا رہے؟ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ بھائی جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت علی تھے، فاطمہ تھیں، حسن حسین، بس قصہ ختم۔ اب آپ تطہیر کو آگے لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن حضور پہلے تو میں آگے لے کر نہیں جا رہا، رسول خدا لے کر گئے ہیں آگے، میں آگے لے کر نہیں جا رہا، قرآن آگے لے کر جا رہا ہے۔ ایک ضرورت ہے، مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا اگر آپ تسلسل تطہیر کے ماننے والے نہیں ہوں گے، مسئلہ بڑا عجیب ہو جائے گا اگر آپ نے تطہیر پر اعتقاد نہیں رکھا، قرآن کی ہدایت ناقص ہو جائے گی۔ کس طرح سے؟ رسول خدا نے جو فرمایا ہے مباہلے کے موقع پہ جملہ، اسے مباہلے کے موقع پہ جملہ نہیں تھا، قرآن کی عظمت کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ عجیب جملہ ہے، حبیب الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، امام زمانہ جانے، معصومین جانے کیا مطلب ہے اس کا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، روایتوں سے مدد لے کر، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے۔ کتابوں، ایک کتاب ہے یہ قرآن، انزلناہ الیک، تم پر نازل کی، تمہاری جانب نازل کی۔ آپ سب سمجھ رہے ہیں ترجمہ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے کتاب تم پر نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو، لتخرج الناس، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور تک لاؤ۔ حبیب تم لاؤ گے اندھیروں سے نکال کر نور تک۔ 10 ہجری میں حبیب چلے گئے، جائیے گھروں میں جا کے چین سے سو جائیے، کیونکہ ہدایت کا ایک پر، ایک بازو جا چکا ہے۔
خدا فرما رہا ہے بعض ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ خدا سے بھی آگے چلے گئے اسلام کے سلسلے میں. خدا فرما رہا ہے حبیب تم اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر نور تک لاؤ گے. میرا سوال ہے 10 ہجری میں حبیب چلے گئے, ہدایت مکمل رہی قرآن کی یا ناقص رہی؟ نہیں مولانا مکمل ہے. حبیب خدا کو لائیے, ختمی مرتبت کو لائیے. نہیں مولانا اس کا نہ تفسیر پہ مت جانا, قرآن پہ بات کرو. قرآن کہہ رہا ہے تخرج حبیب تم نکالو گے. نہیں مولانا اور پروردگار عالم نے نہیں کوئی ضرورت نہیں بیٹا, کوئی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے نہیں چلائیے, بہترین ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر آواز آئے گی, ٹھیک ہے رہنے دیں, بڑی مہربانی, شکریہ. بہت اچھی ہوا چل رہی ہے الحمدللہ بلا وجہ کی زحمت. موبائل میں رسول خدا گئے تو ہم ہی عزاداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. درود پڑھیے رسول خدا کی بارگاہ میں. انشاءاللہ پسینہ نکلے گا ذکر کے دوران, تو جو گناہ کیے ہیں وہ جھڑیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ اور درود پڑھتی محمد علیہ. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. حبیب تم نکالو گے. ہدایت کے کتنے جز ہوئے؟ ہدایت کے 2 جز ہوئے. ایک حبیب خدا, دوسری کتاب. حبیب کتاب کے ساتھ ہم کو اور آپ کو نکالیں گے گمراہیوں سے. خدا نے یہ نہیں کہا کفار کو, خدا نے کہا الناس, یعنی جو بھی انسان ہے, جو بھی ناس ہے, الناس ہے, رسول خدا اس کو گمراہی سے نکالیں گے. مولانا ہم تو مسلمان ہو گئے, اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی. صاحب اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے, کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں, تو کافر ہو جائیں گے. خدا فرما رہا ہے کہ ہدایت پہ قائم رہنا ہے, تمہیں ہمیشہ ہدایت پر پابند رہنا ہے. کوئی انسان کبھی ہدایت سے غنی نہیں ہو سکتا, کوئی انسان ہدایت کا ایسا نہیں ہے کہ محتاج نہ ہو. لہٰذا ہدایت کا ایک حصہ 10 ہجری 28 صفر کو چلا گیا. حبیب خدا اپنے رب کے پاس چلے گئے. اب آیت کہہ رہی ہے حبیب تم نکالو گے, لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور تک لاؤ گے. حبیب چلے گئے, قرآن باقی ہے. ہدایت کا ایک بازو موجود ہے, دوسرا بازو موجود نہیں ہے. اب یہاں پر کس کو لاؤ گے؟ وہ مولانا ہمارے فقہاء ہیں, شیعہ سنی وہ کہیں, اپنے مفتی شیعہ اپنے مفتیوں کے بارے میں کہیں وہ آیت اللہ العظمیٰ ہیں اور وہ ہمارے مفتی اور علماء ہیں. کبھی خوف خدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حبیب خدا کے مقابلے پر جگہ پر اپنے علماء کو لا کے بٹھاؤ گے. مولانا علماء ہدایت تو دیتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں سر آنکھوں پر, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. وہ ہدایت جو حبیب کے وجود کے صدقے میں تھی وہ کیسے ملے گی؟ بتاؤ نا, جواب دیجئے اس کا. لتخرج الناس, حبیب تم نکالو گے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پروردگار حبیب چلے گئے. خدا کہے گا اچھا بھائی اب تو کوئی اور نبی نہیں آئے گا, تو پھر مسئلہ خراب ہو گیا. اب تو زندگی جیسے گزارو, اچھا برا جو بھی, قبر میں جاؤ گے پتہ لگ جائے گا سام بچھو آئیں گے یا جنت کی کھڑکی کھلے گی. پروردگار ہم مسلمان ہیں, چاہتے ہیں عمل کریں. تو اب آپ کو یاد آیا اس مشکل کو, لتخرج الناس من الظلمات الى النور کس نے حل کیا؟ مباہل نے حل کیا. پروردگار یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. یعنی حبیب خدا فرما کر جا رہے ہیں اگر میں نہ ہوں, میرے بعد میرے جو وارث ہیں اگر ان کی ہدایت سے جڑ گئے, گھبرانا مت, میری ہدایت سے جڑے ہو اور اسی طرح اندھیروں سے نور تک آتے رہو گے. امام صادق بیت الشرف باہر تشریف لائے, عصا ہاتھ میں. بہت بہترین شاگرد امام صادق کے, اور سیکھا تھا. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے بھائی, وہ امام صادق کو ایک انسان امام نہیں مان رہا, مجتہد مان رہا, تو اختلاف کرے. اب آپ کو اس سے اختلاف ہے کہ امام صادق مجتہد نہیں ہے, امام ہے. اجتہاد وہ کرتا ہے جو سوچ بچار کے فتویٰ دے. امام اگر سوچنے لگے میرا امام, تو وہ امام نہیں ہو سکتا. سوچنے کی بات امام کیا نہیں ہے. تو وہ امام کو مجتہد سمجھتے تھے, لیکن تھے شاگرد, آتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, امام ان کو نصیحت کرتے تھے. کہا کہ یہ عصا کس کا ہے؟ کہا ہذا عصا رسول اللہ. جھکے اور چوما. کہا کیوں چوما؟ کہا عصا رسول اللہ. کہا یہ عصا ہے, ان رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے. یعنی کیا امام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ رگوں میں, یہ نہیں فرمایا میرا ہاتھ چومو, فرمایا ان رگوں میں میرا خون دوڑا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارا ہاتھ چومو یا پیر چومو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ثواب بالکل مساوی ہے. لہٰذا یہ ہدایت جو ملے گی اب اس طرح سے ملے گی.
کہ اس لتخرج الناس من الظلمات الی النور کے مقام پر کس کو رکھیں گے؟ دنیا کا کوئی شخص نہیں آ سکتا سوائے ان لوگوں کے جو میدان مباہلہ میں تھے اور رسول کی جانب سے یہ اعزاز ملا، انہم منی وانا منہم، پروردگار یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب آیہ نور نازل ہوئی، اب آیہ نور کا نزول، میں آیہ نور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، کل پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو تسلسل آیت تطہیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی کہاں پر؟ جتنے افراد آیت تطہیر کے زمرے میں گروہ میں آئیں گے، جتنے افراد آیت تطہیر کی فہرست میں آئیں گے، جتنے افراد کے وجود میں تطہیر دکھے گی خدا کے حکم سے، رسول خدا کے حکم سے، امام معصوم کے حکم سے، وہ ہے مرحلہ عصمت پر۔ اور ہم اس کے بعد یہ گفتگو کریں گے کہ آیت تطہیر کے وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ اشخاص، وہ انسان، وہ رجال کہ جو آیت تطہیر میں شامل ہوئے، انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کے لیے ثابت کیا کہ دیکھو نانا چلے گئے، ہم موجود ہیں لتخرج الناس من الظلمات الی النور پر۔ اگر نانا چلے گئے ہم موجود ہیں ہدایت دینے کے لیے، نانا چلے گئے معجزات دکھاتے تھے۔ اگر تم نے زندہ کو لائے تابوت کے اندر اور وہ زندہ ہے، اور جب ہم کہ اللہم ان ھذا المسجع امامنا، یہ جو لاش میرے سامنے پڑی ہوئی ہے تیری بارگاہ میں آئی ہے، تو پر یہ مت سمجھنا کہ وہ ہنستا ہوا اٹھے گا، ہمارا مذاق اڑے گا۔ ہماری زبان کی ضمانت خدا نے لی ہے، اگر زندہ ہوگا ہم کہہ دیں گے مردہ ہے، یاد رکھنا اسی وقت مر جائے گا۔ واقعہ آپ کے سامنے میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا، لہٰذا زبان کی طہارت اس مقام پر ہے۔ اب آیہ نور میں پڑھتا ہوں اور گفتگو کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مسائل کسی حد تک وقت ہے ہمارے پاس۔ آیہ نور بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس کا ورد کیا کیجئے، بہت اثرات ہیں اس کے، اور جب ورد مسلسل پڑھا کیجئے، یاد ہو جائے جس کو تو بہت اچھی بات ہے، اپنے ساتھ رکھے اس میں اور دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہے، اور پھر ہدیہ کیجئے حضرت ولی عصر کو۔ اس کے اثرات ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے؟ بھائی جو چیز حضرت کے پاس ہے وہی آپ کو دیں گے، ان کے پاس کیا ہے؟ طہارت، نورانیت، پاکیزگی، معرفت، حق، محبت علی بن ابی طالب، ولایت علی بن ابی طالب، تو یہ آپ کو ملے گی اور بڑھے گی۔ بڑی پیچیدہ، بڑی مشکل آیت ہے، اور میں بڑا شش و پنج میں تھا کہ اس آیت کو پڑھوں ان 9 دنوں میں یہاں کہ نہ پڑھوں، لیکن بہرحال آپ کے ایمان پر، آپ کے ذوق پر بھروسہ کرتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس پر کل پوری اسی پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی اگر بات چاہتے ہو نا سمجھنا، اس کے نور کی مثال نہیں، مثل الگ ہے، مثال الگ ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اگر میں تمہیں خدا فرما رہا، گویا کہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنے نور کی گفتگو اگر کروں اور تمہیں بتاؤں کہ نور کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں، تو دیکھو مثل نوری کمشکات فیہا مصباح۔ آپ نے کبھی دیوار دیکھی ہے؟ پرانے اندرون سندھ جائیے، اندرون پنجاب جائیے، لاہور میں جائیے، پرانے گھر بنے، دیواروں میں ایک تاقچہ ہوتا ہے، ایک محراب نما، ہمارے یہاں اندرون سندھ میں ہے، اندرون سندھ میں ہے، اور شاید کراچی کی بھی، پرانے کراچی میں ہو، ایک تاقچہ محراب نما، مسجد کی محراب ہوتی ویسا ہوتا ہے دیوار میں، اس میں آپ چراغ رکھتے ہیں، کیوں؟ پیچھے سے ہوا نہیں بجھا سکتی اسے، دائیں بائیں سے ہوا نہیں بجھا سکتی۔ خدا فرما رہا ہے اللہ کے نور کی بات اگر سمجھاؤں میں تمہیں اے لوگوں، تو خدا کے نور کی بات اس طرح سے ہے کہ مثل کمشکات فیہا مصباح، اس تاقچے کی طرح سے ہے جس میں چراغ ہو۔ میں بہت دست بستہ معافی مانگ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، نوجوان بچوں کے لیے ثقیل ہے، لیکن بخدا آیت کا حق ادا نہیں ہوگا اگر یہ بات نہ کروں۔ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا مثل نورہ کمصباح فی مشکات؟ خدا نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے نور کی بات اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس تاقچے کی سی ہے جس میں چراغ ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہمارے نور کی بات سمجھنا چاہتے ہو اس چراغ کی طرح ہے جو تاقچے میں ہے؟ عربی لحاظ سے دونوں صحیح ہے۔ خدا پہلے مشکات یعنی تاقچہ، کوئی بھی آپ ایک باکس بنا دیں، چلیے سمجھنے کے لیے، ایک اسکوائر مکعب کیوبک کوئی چیز کیوب بنا دیں، اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 ہوتے ہیں نا کیوب میں، مکعب میں۔ جوتے کا ڈبہ
اس میں آپ چراغ رکھ دیں. جوتے کا ڈبہ آپ لکڑی کا بنا دیں, لوہے کا بنا دیں, شیشے کا, اس میں چراغ رکھ دیں. وہ جو تو جوتے کا ڈبہ ہے نا, اس کو آپ کہیں گے مشکات. خدا قرآن میں پہلے لایا مشکات, مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. خدا کے خدا تو نے کس انداز سے قرآن نازل کیا, اور نالین حضرت صادق آل محمد کی مٹی کا صدقہ جو ہم مولوی کچھ بول پاتے ہیں. اگر نہ ہوتے نا نبی کے گھر والے تو بخدا نہ قرآن کی عزت رہتی, نہ نبی کی آبرو بچتی. یہ نبی کے بچوں کا صدقہ ہے جو نبی کی آبرو بچی ہوئی ہے دنیا میں. یہ نبی کے بیٹوں کا خون بہا ہے تو نبی کو عزت ملی ہے دنیا میں. ورنہ نبی کی اولاد نہ ہوتی, آل رسول نہ ہوتی, ہم اور تم مل کے رسول خدا کی رسالت کو بچاتے. ہماری ولادت کی طہارت صدقے میں ان کی محبت کے. ہم اور تم کچھ کر سکتے ہیں, تمہیں کچھ حیثیت ہے, کچھ اوقات ہے. آج مرے کل دوسرا دن ہے, جلدی سے فریزر میں جا کر رکھو, مولانا کی باڈی سڑ نہ جائے. جس کی یہ اوقات ہو, جس کی یہ حیثیت ہو, وہ کچھ بات کرے گا. کہاں صادق آل محمد, فرشتے آ کر دس دیں, اور کہاں ہم اور تم. بخدا درود بھیجیے امام صادق کی بارگاہ میں بلند آواز. مثل نورہ کمشکات, خدا کے نور کی مثال اس تاقچے کی سی ہے جس میں چراغ ہے. نوجوان بچے پیچھے تک بیٹھے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی؟ میں مجلس پڑھ کے نہیں جانا چاہتا, مجھے آپ کے ذہن میں بات ڈالنی ہے. اس کے نور کی مثال تاقچے کی سی ہے جس میں چراغ ہو. یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کے نور کی مثال چراغ کی سی ہے جو تاقچے میں ہو؟ تاقچے کی سی ہے جس میں نور ہو. بس اس بات کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے رکھیے گا. کہاں تک؟ پل صراط تک. مثل نور کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ. اور جو چراغ ہے نا, یہ شیشے کی ایک چمنی کے اندر محفوظ ہے. مثل نور کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ. زجاجہ یعنی شیشے کے کٹہرے میں یہ چراغ رکھا گیا ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. قربان جاؤں خدا کے, اور قربان جاؤں ان تمام ہستیوں کے قدموں کی خاک کے جن کا ذکر آئے نور میں ہے. مولانا آئے نور میں چراغ کا نور ذکر ہے, روشنی کا ذکر ہے. تو خدا آپ کو چراغ جلانے کا طریقہ سکھائے گا. یہ کام تو عرب بدو پہلے سے کر رہا تھا. ذرا کچھ سوچو, عقل کے گھوڑے دوڑاؤ. خدا کہے گا چراغ کیسے جلانا سکھائیں تمہیں؟ یہ تو ہر عرب کر رہا ہے, ہر گاؤں کا شہر کا شخص اس وقت کر رہا تھا. کہا مثل نورہ, اس تاقچے کی طرح جس میں چراغ ہے. وہ چراغ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری, اور یہ چراغ جس شیشے میں رکھا ہے نا, الزجاجہ تو ابھی چراغ کی لو کی بات نہیں ہوئی ہے, اس چراغ کی شمع کی بات, اس کی لو کی بات نہیں ہے. وہ جو چراغ جل رہا ہوتا ہے نا, جو آگ کا جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. مثل نور کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. یہ جو شیشہ ہے نا جس میں چراغ ہے, ابھی نور کی بات ہم نہیں کر رہے. فرمایا خدا نے یہ جو چراغ ہے نا, شیشے کا کٹہرا, اس کی مثال الزجاجہ تو کانہا کوکب دری, یہ اس ستارے کی طرح ہے جو مسلسل چمک رہا ہو. پروردگار جس کا شیشہ ایسا ہوگا, اس کا خود چراغ کی لو کیسی ہوگی؟ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. دیکھو یہ جس تیل سے جل رہا ہے نا چراغ, شجرۃ مبارکۃ, یہ اس درخت سے ہے کہ جو درخت مبارک ہے, جس کو خدا مبارک کہے اس کی کتنی برکت ہوگی. اصحاب یہ کوئی معمولی مثال نہیں ہے, یہ بات یہ ہو رہی کہ ہمارا نور, جس درخت کے نور کی خدا مثال دے, وہ اس درخت کا تعلق خدا کے وجود سے ہے, خدا کی تجلی سے ہے, خدا کے اسماء جلال و جمال سے ہے, جنت و جہنم کی تقسیم سے ہے, پل صراط پر تمام رانائیوں اور تجلیوں سے ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. یہ کس تیل سے جل رہا ہے؟ زیتونۃ, یہ ایک زیتون کے تیل سے جل رہا ہے جو شجرہ مبارکہ ہے. مجھے یہ بتائیے دنیا میں کون سا زیتون کا تیل ہے؟ فلسطین میں ہے, اردن میں ہے, سعودی عرب میں ہے. زیتون کا کون سا درخت ہے جسے خدا نے لگایا ہو؟ کہیں مسلمان نے لگایا, کہیں کافر نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اور ہو رہی ہے, لا شرقیۃ ولا غربیۃ. جب اس چراغ کی لو جلتی ہے نا, تو نہ دائیں جھکتی ہے نہ بائیں.
یہ کون سے چراغ کی لو ہے؟ اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ خدا کہہ رہا ہے دیکھو اس چراغ کی لو نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں. کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ تاخچہ ایسا ہے اس نے حفاظت سے نور کو رکھا ہوا ہے. لا شرقیت ولا غربیت، نہ اس چراغ کی لو دائیں جاتی ہے نہ بائیں. یکادو زیتها یوزی، تم ہم سے چراغ کی لو کے بارے میں پوچھتے ہو، اس شعلے کے بارے میں جو اس فتیلے سے، جو اس دھاگے سے نکل رہا ہے، اس شعلے کے بارے میں پوچھ رہو کتنا نور ہے. ارے میاں چھوڑو، جاؤ بات کرو تیل کی، روغن کی. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکادو زیتها یوزی. یہ جو تیل ہے نا یہ اتنا چمکدار ہے، اتنا شفاف ہے کہ تم دیکھو گے تو گویا یہ لگے گا کہ اچانک یہ تیل بھڑک اٹھے گا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس تیل کو آگ سے مس کیا جائے گا تو یہ تیل بھڑک اٹھے گا؟ نہیں، تیل شفاف اتنا ہے اگر آگ نہ بھی چھوئے تو لگے گا بھڑک اٹھے گا. یہ قرآن ہے خدا کا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور، دیکھو نور پر نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت دیتا ہے. اور دیکھو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، خدا مثالوں کے ذریعے دے کر بات کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بھئی کیا پریشانی کیا ہے؟ خدا اپنے نور کی بات کر رہا ہے. خدا نے آخر میں آ کر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری آیت کے قبلے کو خدا نے معین کر دیا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب اس کی ہدایت کرتا ہے. پروردگار تیرے نور کی تو ہدایت ہو گئی، سمجھ تو لیا. تو ہدایت کا مطلب ہے جاؤ وہ رہا میرا نور. اگر خدا اس نور کی جانب بھیج رہا ہے تو اس نور میں دو خصوصیتیں تو ہونی چاہیے. کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ یہ آپ کے عقائد کو بھی درست کرے، آپ کے عمل کو بھی. میں لے کے ہدایت اس نور کی جانب یہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھ لیا اس نور کو. اس نور کا وجود آپ کے عقائد اور عمل سے، آپ کی روح سے، آپ کی برزخ سے، آپ کی قبر سے، آپ کی دنیا سے جڑا ہونا چاہیے. مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی صاحب، کیا کہنے خدا کے. چلیے اگلے ٹکڑے کی طرف ایک درود بھیجے تاکہ اگلے ٹکڑے کی طرف ہم چلیں. بیٹا یہ نور ہے کہاں پر؟ بندہ نہیں، نور کی بات ہو رہی ہے. چلیے آیت کتنی خوبصورت ہے. خدا نے فرمایا فی بیوتن، کچھ گھروں میں ہے یہ نور. کن گھروں میں ہے؟ فی بیوتن، یہ ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، کہ جن کو خدا نے خود اجازت دی ہے کہ وہ بلند ہوتے رہیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں خدا نے خود اجازت دی ہے کہ اس کے نام کا ذکر کیا جائے. خدا نے ہم سب کے گھروں میں اجازت تو دی ہے، حکم تو دیا جا کے قرآن پڑھو، خدا کا نام لو، ذکر کرو. تو خدا کا نور میرے آپ کے سب کے گھروں میں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. عجیب آیت ہے. فرمایا کچھ گھروں میں جو گھر بلند ہو رہے ہیں ہماری مرضی سے، ہماری اجازت سے، ان گھروں میں خدا کے نام کا ذکر ہو رہا ہے. فی بیوت، کیا کیفیت ہے یہ مت سمجھنا خدا امیجنری گفتگو کر رہا ہے، ہائپوتھیٹیکلی گفتگو کر رہا ہے. خدا ایک فرضیہ بنا رہا ہے کہ اگر کراچی میں یہاں پر کوئی پہاڑ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہاں پر آگ جل رہی ہوتی تو کیا ہوتا. مولانا یہ تو خیالات کی گفتگو ہے. خدا فرض کر رہا ہے دیکھو ایسا ہو تو کیا ہوگا. آپ بلا وجہ نور کو لے کر بیٹھے، نور نور کر رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے فی بیوتن، ایڈریس چاہیے، پتہ چاہیے. ہم تمہاری ہدایت کریں گے نہیں جب تک مکمل پتہ نہ بتائیں. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اور کہا کیا ہے اس گھر کی خصوصیت؟ رجال لا تلہیہم یسبحوا فیہا بالغدو والآصال. صبح شام یہاں پر کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، وہ یسبحوا فیہا بالغدو والآصال، مسلسل صبح شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں. اور اس کے بعد لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. جب یہ ذکر خدا کرتے ہیں نا تو ان کو ان کا ذکر خدا دنیاوی کاموں سے دور نہیں کرتا. یہ دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں تو ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ
یہ کبھی زکوٰۃ دینے سے نہیں چوکتے، یہ کبھی نمازوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب نگاہیں اور دل پلٹ جائیں گے. یہ قیامت سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ ان کی عبادت کیوں ہے؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، خدا نے اپنا نور اس گھر میں رکھا کیوں ہے؟ اس لیے رکھا. آیت سنیے ترجمہ، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. جس گھر میں خدا کا نور ہو، جن لوگوں میں خدا کا نور ہو، جب وہ عبادت کریں گے تو اب خدا کتنا اجر دے گا؟ مجھ کو اور آپ کو میری نماز و روزوں کا اجر دے گا. ان کو کتنا اجر دے گا؟ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. نور کے مالک ہیں لیکن خدا ان کے اعمال کا خوبصورت ترین اجر دے گا. جب خوبصورت ترین اجر دے دیا خدا نے تو کیا خدا یہاں پر رکا؟ نہیں رکا. خدا فرمائے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید بڑھائے گا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. پروردگار جب تو نے خوبصورت اجر دینے کی بات کر لی تو اب خوبصورت ترین اجر سے اور کیا؟ جواب آئے گا ہم نے آخری خوبصورتی اگر عطا کر دی تو کیا ہمارے خزانے میں کمی ہے؟ ہم مزید خوبصورتی پہ خوبصورتی دے سکتے ہیں، ہم مزید خوبصورتی پہ خوبصورتی دے سکتے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، سورہ شورى کی آیت کی طرف چلیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کے اجر کے لیے کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے رشتے گھر والوں سے، قرابت داروں سے مودت کرو. اور اس کے بعد اگلی آیت سن لیجئے سورہ شعراء کی، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی بھی نیکی کرے گا ہم اس کے اندر مزید حسن بڑھائیں گے. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اہل بیت کی محبت نیکی ہے، اور نیکی جب ہم اہل بیت سے محبت کرو گے وہ نیک کام کرو گے. بعد والی آیت کو پڑھیے، خدا نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کوئی بھی نیکی انجام دے گا ہم اسے مزید حسن عطا کریں گے. یعنی مودت اہل بیت آپ اختیار کیجئے، حسن بڑھاتا رہے گا پروردگار. آپ اور میں مودت اہل بیت اختیار کریں گے تو خدا حسن بڑھاتا رہے گا. مجھے یہ بتائیے کہ جو نور خدا کے مالک ہیں جب خدا ان کو کوئی اجر دے گا تو پھر ان کا نور کتنا بڑھے گا؟ اب یہ مقابلہ عام مسلمان کا اس گھرانے والوں سے ہے. بھائی تمہارے نور کو جب ہم بڑھاتے رہیں گے تو یہ سوچو جو تمہارے وجود میں جن کے صدقے کا نور ہے جب وہ عبادت کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا یزیدہم من فضلہ، اس وجہ سے کہ ان کو ہم خوبصورت ترین اجر دیں گے. اب پروردگار رک ہی نہیں رہا، فرما دیا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. یہ اس وجہ سے کہ ہم ان کو ان کے اعمال کا خوبصورت ترین اجر دیں گے. پروردگار خوبصورت ترین اجر دے گا. اب بس کر دے، کہاں آل محمد کے مقابلے میں آؤ گے؟ اگلا ٹکڑا آیا یزیدہم من فضلہ، اور جتنا چاہیں گے اپنے فضل سے مزید دیں گے. پروردگار اضافے کیوں دے رہا ہے؟ بھائی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دیکھو اب اتنا دیں گے کہ تمام فرشتے جن و انس مل کر بھی گننا چاہیں گن نہیں سکتے. لہٰذا یہی تو تھا فرمایا ختمی مرتبت نے، یا علی اگر جن گننے بیٹھ جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد تیرے فضائل لکھنا شروع کریں، معرفت کی بات نہیں ہو رہی، لکھنے کی بات نہیں ہو رہی. لما احسو یا ابا الحسن، گن نہیں سکتے فضائل تیرے. تو وجہ ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو فضیلت بھی ہے کسی کے پاس وہ علی کی فضیلتوں کے صدقے میں ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. اب آخر میں ایک حدیث بیان کروں، مصائب کی طرف آؤں. گفتگو ہوئی ختم مرتبہ، یا رسول اللہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے جس میں نور ہے؟ فرمایا بیوت انبیاء، انبیاء کے گھروں کے بارے میں. کہا کہ یہ اب بیت فاطمہ کا گھر اس میں شامل ہے. اب پہلی بات تو سوال عجیب ہے، خاتون کے گھر کے ذریعے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیے علی کا گھر، فاطمہ کا گھر کیوں؟ یہ سوال بتاتا ہے، سوال پوچھنے والا صحابی ہے، وہ جانتا ہے کہ جس گھر میں علی فاطمہ حسن حسین رہتے ہیں اس گھر کی منزلت کا مرکز فاطمہ ہے. یہ پوچھنے والوں کو پتہ کیسے چلا؟ یہ پوچھنے والوں کو پتہ کیسے چلا؟ رسول کی سیرت کے ذریعے. کہا کہ فاطمہ کے دروازے کا تقدس یہ ہے، فاطمہ کی چوکھٹ کا تقدس یہ ہے، فاطمہ کا تقدس یہ ہے. رسول جب بھی گفتگو کریں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے کریں، لہٰذا پوچھنے والا رسول کی سیرت کو جانتا ہے.
کہ جب بھی رسول کو اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے سیدہ کے گھر میں جاتے ہیں. بدن پہ نقاہت طاری ہے, سیدہ سے کہنا ہے کہ مجھے یمنی چادر آ کر اڑاؤ. جب بھوک لگی ہے تو رسول خدا علی کے گھر میں جا رہے ہیں, فاطمہ سیدہ کے گھر میں جاؤ. سلمان بلال دیکھو جا کر غریب ہے, مہمان ہے, پردیسی آیا ہے, فاطمہ کے گھر سے لے کر آؤ کچھ, فاطمہ سے پوچھو جا کر, فاطمہ سے مانگ کر لاؤ. پوچھنے والا جانتا ہے کہ مرکزیت بیت فاطمہ کی ہے, اس چوکھٹ کی عجیب عظمت ہے, اس دروازے کی عجیب عظمت ہے, اس گھر کے رہنے والوں کی عجیب عظمت ہے, اس گھر کے صحن کی عجیب عظمت ہے. امام سید الشہداء فرماتے ہیں اپنے سفر کربلا کے دوران کہ یا اخا بنی اسد, اے بنی اسد کے میرے بھائی, اگر تو مدینے میں ہمارے گھر میں آتا تو میں تجھے دکھاتا کہ کہاں کہاں کون سا فرشتہ آ کر بیٹھا تھا. یہ ہے منزلت پہلی محرم اور رخصت. قافلے بڑے مختلف ہوا کرتے ہیں. کبھی گھر کا کوئی ایک فرد جا رہا ہوتا ہے, گھر کے سارے فرد جمع ہوتے ہیں, اس کو رخصت کرتے ہیں. ماں گریہ کر رہی ہوتی ہے, باپ کے دل پر بھی ایک غم کا بوجھ ہوتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. مسافرت اگر طویل ہو تو پھر مزید پریشانی, گریہ, رخصت بار بار کلیجے سے لگایا جاتا ہے, گلے سے لگایا جاتا ہے. لیکن یہ جو قافلہ سید الشہداء کا نکلا ہے نا, کوئی نہیں ہے موجود دروازے پر اس کو الوداع کہنے والا. ایک قبر رسول خدا ہے اور ایک قبر سیدہ. قافلہ جب جاتا ہے نا تو قافلے میں موجود لوگوں کے سن و سال کے مطابق جو رشتہ دار موجود ہوتے ہیں وطن میں, وہ سفارشیں کرتے ہیں. دیکھو چھوٹا بچہ موجود ہے, یہ ساتھ رکھ دیا. دیکھو چھوٹی بچی موجود ہے, یہ ساتھ رکھ دیا. گرمی کا زمانہ ہے, سفر بڑا طویل ہے. اس قافلے میں کون ہے؟ 2.5 سال کی ایک بچی بھی ہے جو سید الشہداء کے سینے پہ سوتی ہے. جناب رقیہ 2.5-3 برس کی, جناب سکینہ. اس قافلے میں 10-12 سال کے بچے بھی ہیں. اس قافلے میں وہ شہزادہ بھی ہے جو عاشور کے دن 6 مہینے کا کہلایا جائے گا. گھر کے دروازے پہ رشتہ دار, یہ مظلومیت کا ایک پہلو. گھر کے دروازے پہ کون ہے؟ سفارش کرے. جب گھر والے گھر سے نکلتے ہیں نا تو جو گھر میں موجود ہوتے ہیں نا ان کے شکل اور صورت کی طرف دیکھتے ہیں. عجیب قافلہ ہے, جب نکل رہا ہے نا تو خالی گھر کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا یاد آیا ہوگا شہزادی کو؟ اسی گھر میں رات کی تاریکی میں آپ کی شہزادی 3 برس کی تھی, ماں کے تابوت کے پیچھے چلی. اسی گھر میں یاد آیا ہوگا حسن حسین سہمے میں دیوار کے پاس کھڑے تھے. اسی گھر کے واقعات یاد آئے ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس طرح سے منتقل کروں. میں ایک واقعہ پڑھوں گا. امام رضا کو جب مامون نے بلایا, کہا کہ مامون نے بلایا, اپنے گھر والوں کے پاس گئے. وہ امرہم بالبکاء والنحی, کہا کہ خوب اچھی طرح سے گریہ کرو, اب میں واپس نہیں آؤں گا, وہیں پہ شہید ہو جاؤں گا. گھر والوں نے خوب گریہ کیا. راوی کہتا ہے میں مسجد میں موجود تھا جب علی ابن موسیٰ رضا آئے, اور آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے گئے, اور جب زیارت پڑھ لی, دعائیں, نماز, جو اعمال تھے مولا 8ویں امام انجام دے چکے, تو قبر سے دور ہوئے اور باہر نکلنا چاہتے تھے روضہ منورہ سے. ایک دفعہ امام رضا کی دوبارہ نگاہ پڑی روضہ رسول پر, گریہ کیا بلند آواز سے. دوبارہ گئے نانا کی قبر پہ, میرے خیال سے اپنے آپ کو گرا دیا, پھر بوسہ لیا. کئی دفعہ یہ میرارن وکرا, کئی دفعہ یہ کام ہوا. راوی کہتا ہے لگتا تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا قبر سے جدا نہیں ہونا چاہ رہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. 8ویں امام کی قبر ہے, آئے چوم کر الوداع, بس تیار کھڑی ہے واپس جانا. ظاہرین کو میں نے دیکھا ہے, بیچارہ سیدھا سادہ محبت کرنے والا دروازے پہ آتا ہے, امام کی قبر کو دیکھ کے گریہ کر رہا ہے. دوبارہ جاتا ہے, دروازے کو چوم رہا ہے, سنگ مرمر کے فرش کو چوم رہا ہے, ہر دروازے کو. دروازے کی ایک عجیب بے قدری کی عالم ہے. کربلا سے آتے ہیں,
ایک دفعہ نظر پڑی سید الشہداء ابو الفضل عباس، آدمی جاتا ہے پھر چوم رہا ہے، پھر یہ آپ مومنین ہیں ایسے. مجھے بتائیں کہ دل کا کیفیت بھی آپ جانتے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ مولا کی قبر سے دور ہو رہے ہیں. بھائی کیا سلسلہ ہے، مولا کی قبر سے دور ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے امام رضا کے دل پہ کیا چھریاں چلی ہوں گی. اب مجھے یہ بتائیے جب جناب زینب ناقے پہ بیٹھی ہوں گی اور دور سے ماں کی قبر پر نگاہ پڑی ہوگی، دل پر کیا چھریاں چلی ہوں گی. میں بی بی کی مظلومیت بتاؤں آپ کو، بی بی کی مظلومیت سنیں گے آپ بی بی زینب کی. سید الشہداء گئے، سب کی قبروں پہ رخصت ہو کر آئے، رسول خدا کی قبر پہ گئے. آپ نے کسی روایت میں پڑھا کہ زینب کبریٰ قبر پر گئی ہو جی بھر کے گریہ کیا ہو؟ نہیں، یہ بی بی امامت کے حکم کی پابند ہے. اگر حکم نہیں ہے بی بی زیارت پہ نہیں گئی رخصت کے وقت، روایت میں ہمیں نہیں ملتا. یعنی امتحان دیا ہے شہزادی نے، اور کس انداز سے نکلی اپنے گھر سے. یہ قافلہ بڑا عجیب ہے. ایک دفعہ جوانان بنی ہاشم موجود ہیں، قافلے پہ سکوت طاری ہے، سب ادب سے کھڑے ہیں. کیوں؟ فاطمہ کا بیٹا سید الشہداء حسین ابن علی تشریف لایا. آپ کے سامنے مرج تقلید جب آتا ہے آپ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں اچانک. یہ کون؟ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. جوانان بنی ہاشم 20 22 25 لوگوں کا قافلہ خاموشی سے موجود ہے. سید الشہداء تشریف لائے، ناقے تیار ہیں، فرس اسب راہوار تیار ہیں. خواتین ناقوں پہ بیٹھیں گی محمل میں. گرمی ہے اس لیے محمل لگائی گئی ہے. میں کہوں گا شہزادی یہ مدینے سے رخصت ہے، محمل موجود ہے. ایک دفعہ قافلے کے ماحول میں ایک تغیر آیا. اب کون آ رہا ہے؟ اب کوئی ایسا آ رہا ہے آنے والا کہ حسین ابن علی بھی گویا توجہ کے ساتھ اپنے مقام پر موجود ہیں. اب کون آ رہا ہے؟ اب علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لائی. بی بی کے بھانجے بھتیجے بیٹے موجود ہیں. بس یہاں تک آپ آ گئے. بس انیس سے مدد دوں گا میں اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے. انیس فرماتے ہیں فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے. سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل چاک گریباں صبا خاک بسر ہے. گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. میں ایک زبان حال پڑھوں گا. جب کوئی خاتون معظمہ بی بی زینب کے سطح کی کوئی آئے، ایک دفعہ نگاہ ڈالے گی، عباس، اون محمد، قاسم، حسین، ماں کی کنیز فضہ، امیر مومنین کے دیگر فرزندان، بھائی بھانجے بھتیجے، تمام کے تمام. کتنا اچھا لگا ہوگا بی بی کو، دل کو ایک سکون آیا ہوگا. ایک دفعہ انیس نے بند کہا رخصت خانوادہ نبوت کا. پہنچی جوہی ناقے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. اجرک اللہ یا بقیت اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن. اجرک اللہ یا بقیت اللہ احسن اللہ لک العظم یا صلت. پہنچی جوہی ناقے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. کیا زینب محمل کا پردہ خود ہٹائیں گی؟ تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر. کیوں؟ معظمہ مخدرہ خواتین کا برقع جوتے نہیں دکھتے تھے. فضا گھبرا گئی کہ بی بی کے پیر کہیں رپٹ نہ جائیں، بے ادبی نہ ہو جائے، زینب کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. یہ بیٹے کہاں پر ہیں؟ اون محمد. خانوادہ نبوت ہے، جعفر طیار کے نواسے علی کے پوتے ہیں، علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، ابو طالب کا خون ہے. سمجھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی ماں کا ہاتھ تھامے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اب آگے بڑھیں. انیس نے فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے،
دائیں بائیں اون محمد کھڑے ہیں، سر کو جھکائے، سینے پر ہاتھ باندھے، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے۔ میں انیس سے پوچھوں گا، انیس وہ 32 برس کا بھائی کہاں پر ہے کہ جس کو جناب زینب دیکھتی تھی تو دل مضبوط رہتا تھا؟ ساقل عطاشہ، حامد ضیم، حسین کی بیٹیوں کی امید، علی کی بیٹیوں کی آرزو، وہ بھائی کہاں پر ہے؟ کیوں ذکر نہیں کیا؟ انیس نے فرمایا فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ بس میں کہوں گا بی بی کیا شان ہے تیری، وارث پنجتن ہے، وارث تطہیر ہے، مدینے کی رخصت میں کیا شان ہے۔ تمام بھائی بھانجے بھتیجے بیٹے موجود ہیں، ماں کی کنیز موجود ہے۔ عباس نے نالین اٹھائی، علی اکبر نے محمل کا پردہ سرکایا، بھائی حسین نے ہاتھ تھام کر محمل میں بٹھایا۔ بی بی 11 محرم کو جب آپ رخصت ہوئی ہوگی، عباس یاد آئے ہوں گے، علی اکبر یاد آئے ہوں گے، قاسم اور حسن الحسن۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، وعلی جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ السلام علیک یا جمیع شہداء کربلا والاسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک